بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے نظر بد، اسلامی اور سائنسی نقطۂ نظر سے۔ نظر بد، جسے عام طور پر بری نظر کہا جاتا ہے، اسلامی عقیدے اور جدید سائنسی تحقیق کا ایک قابل غور موضوع ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق نظر بد ایک حقیقی اثر ہے جو حسد، بغض اور منفی خیالات کی طاقت سے پیدا ہوتا ہے اور کسی شخص کی جسمانی، ذہنی اور مالی حالت کو بری طرح متاثر کر سکتا ہے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارک میں اس کے حوالے موجود ہیں جن میں نظر بد کو ایک حقیقی خطرہ قرار دیا گیا ہے۔ اس سے بچاؤ کے لیے مؤثر دعاؤں اور اذکار کی ہدایت کی گئی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر بد حق ہے۔ اسلامی تاریخ میں نظر بد کے متعدد واقعات نقل ہوئے ہیں، جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو ایک کو مصر جانے کے وقت ایک ہی دروازے سے داخل ہونے سے منع فرمایا تاکہ حسد اور نظر بد سے بچا جا سکے۔ اسی طرح حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ وہ اپنی خوبصورت شکل کی وجہ سے نظر لگنے سے بچاؤ کے لیے اکثر ڈھکے رہتے۔ سائنسی نقطۂ نظر سے نظر بد کے اثرات کو انرجی فیلڈز اور منفی لہروں کے نظریات سے جوڑا جا سکتا ہے۔ سائیکالوجی اور نیورو بیالوجی کے مطابق انسانی دماغ سے خارج ہونے منفی انرجی یا جذباتی لہریں دیگر افراد پر اثر ہو سکتی ہیں۔ انسانوں کے درمیان ایک انرجی فیلڈ ہوتی ہے جسے وائز کہا جا سکتا ہے۔ وہ منفی خیالات اور جذبات اس فیلڈ میں بگاڑ پیدا کر سکتے ہیں۔ سائنسی تحقیق کے مطابق منفی انرجی کے یہ اثرات جسمانی بیماریوں، ذہنی پریشانیوں اور حتیٰ کہ شدید جسمانی نقصان کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک دلچسپ اور مشہور مثال جو اکثر نظر بد سے جوڑی جاتی ہے وہ ایک بچے کی موت کی ہے جسے مکہ کے قریش خاندان میں بہت حسین و جمیل مانا جاتا تھا۔ بچہ غیر متوقع طور پر بیماری کا شکار ہو گیا اور باوجود طبی علاج کے اس کی زندگی نہ بچ سکی۔ یہ واقعہ اسلامی معاشرت میں نظر بد کے اثرات کے حوالے سے ایک سنگین مثال کے طور پر آج بھی یاد کیا جاتا ہے، اور آج بھی اسلام اور سائنس دونوں ہی نظر بد کے ممکنہ اثرات کو حقیقی مانتے ہیں۔ تاہم اسلام اسے مسئلے کو روحانی اور اخلاقی دائرے میں دیکھتا ہے اور اس سے بچنے کے لیے دعاؤں اور روحانی تحفظ کو ضروری قرار دیتا ہے۔ دوسری طرف سائنس کے اس نفسیاتی اور انرجی فیلڈ کے زاویے سے اس کی تشریح کرتی ہے۔ اسی طرح نظر بد کا موضوع دونوں نقطہ نظر سے ایک جامع حقیقت کے طور پر سامنے آتا ہے جس کی اہمیت کو سمجھنا آج بھی بہت ضروری ہے۔ جی پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل ذکر اینڈ فکر کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز کی اطلاع بر وقت پہنچ سکے۔ اور قدیم عرب معاشرے میں بھی نظر بد کا خوف اس قدر عام تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ان لوگوں کو نظر بد سے بچاؤ کے لیے مختلف صورت کی تلاوت کرنے کی تلقین کی گئی۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیماری یا نظر بد کے موقع پر مختلف آیات کا ورد کرنے کی تاکید فرمائی۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک بچہ لایا گیا جس کے چہرے پر نظر بد کا اثر واضح تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا، اس پر نظر بد کا اثر ہے، اس کے لیے دعا کرو۔ اس واقعے سے بھی نظر بد کی حقیقت اور اس کے اثرات کا پتہ چلتا ہے۔ اور قدیم عربوں میں بھی یہ رواج تھا کہ وہ کسی خوبصورت یا کامیاب شخص کی تعریف کرتے وقت اس کی خوبصورتی یا کامیابی کا ذکر کرتے ہوئے
احتیاط برتتے تھے۔ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کی تعریف کرتا تو وہ یہ الفاظ کہتا ماشاءاللہ، تاکہ نظر بد سے بچا جا سکے۔ یہ اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ عرب معاشرے میں نظر بد کی حقیقت کا ادراک تھا اور اس سے بچنے کے لیے عملی تدابیر اختیار کی جاتی تھی۔ آج کی جدید سائنس میں بھی نظر بد یا منفی توانائی کے اثرات جو اکثر حسد یا بے خوابی سے منسوب ہوتے ہیں کو روایتی عقائد کے طور پر براہ راست تسلیم نہیں کیا جاتا، تاہم نفسیاتی اور جذباتی عوامل کا جسمانی صحت پر اثرات کا بخوبی ثبوت موجود ہے۔ ذائل میں کچھ حوالہ جات ہیں جن پر تحقیق کی گئی ہے۔ تناؤ اور مدافعتی نظام۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ تناؤ اور منفی جذبات جسم کے مدافعتی نظام کو کمزور کر سکتے ہیں۔ ایک جدیدے میں شائع ہونے والی ایک تحقیق میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو لوگ زیادہ تناؤ میں ہوتے ہیں ان کے مدافعتی رد عمل کی سطح بہت کم ہوتی ہے۔ یہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ منفی توانائی جیسے کہ نظر بد کا تصور کسی شخص سے بیماری میں مبتلا کی حساسیت کو متاثر کر سکتا ہے۔ روحانی علاج۔ نظر بد میں ان دو صورتوں کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ سورۃ فلق اور سورۃ الناس کو روزانہ کی بنیاد پر پڑھیں۔ یہ دونوں صورتیں نظر بد اور دیگر روحانی خطرات سے بچاؤ کے لیے مؤثر ہیں۔ خود کی صفائی۔ اپنی نیت اور عمل کو صاف رکھیں۔ لوگ اگر آپ کی کامیابی یا خوشحالی سے حسد کرتے ہیں تو اپنے دل کو صاف رکھیں اور اللہ کی رضا کے لیے عمل کریں۔ اور نظر بد یہ منفی توانائی کے اثرات ایک ایسا موضوع ہے جو روایتی اور جدید دونوں تناظر میں گہرائی سے غور و فکر کا متقاضی ہے۔ تاریخی روایات کے مطابق نظر بد ایک مؤثر قوت ہے جو کسی فرد کی جسمانی اور نفسیاتی صحت پر گہرے اثرات مرتب کر سکتی ہے۔ روحانی پہلوؤں سے دعاؤں اور قرآن مجید کی آیات پر خاص طور پر زور دیا گیا ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ ہم مثبت ذہنیت کو فروغ دیں، باقاعدہ روحانی مشقوں میں مشغول رہیں اور علم و بصیرت رکھنے والے افراد سے رہنمائی طلب کریں۔ اللہ کی رحمت اور پناہ طلب کرنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگیوں میں ذہنی اور روحانی صحت کو یقینی بنانے کے لیے جدوجہد کرتے رہیں۔ یہ ہماری ذاتی اور اجتماعی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اور دوسروں کے لیے ایک محفوظ اور خوشگوار ماحول تشکیل دیں۔ نظر بد سے بچنے کے لیے دعا۔